ملک میں جہاں ڈاکٹر صاحب لہریں گننے پہ اربوں روپے بن رہے ہیں وہاں پہ پاناما گیٹ کرپشن سکینڈل کا پھر فائنلی ہوگا کیا؟ پاناما جو گیٹ سکینڈل ہے اس کے لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تھا. بدقسمتی سے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس ملک میں کرپشن کے خلاف آواز بلند نہیں ہوگی اس کے بعد, اور یہ شفاف بن کے اپنے آپ کو پیش کریں گے 2018 کے الیکشن کے لیے. آپ دیکھیے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, یہ کیس تو بڑا انتہائی مختصر ترین کیس تھا. وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر لندن کے فلیٹس کی ملکیت تسلیم کر لی تھی. وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ اپنی سپیچ میں دبئی میں سٹیل مل لگانا, وہ بیچ کر جدہ کی سٹیل مل لگانا, اور جدہ بیچ کر 2005 میں لندن کے فلیٹس خریدنا پورا ٹریل اناؤنس کر دیا تھا. اب یہ لندن سپیچ کے اندر اناؤنس کر کے اس کے بعد قطری شہزادے کا لیٹر لائے ہیں, اور قطری شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے دادے نے ان سے پیسے لیے تھے, جوائنٹ انویسٹمنٹ کی تھی. اس کی کوئی حیثیت ہے کہ میں نے سنا ہے میرے دادے نے کیا تھا, میں نے سنا ہے میرے پردادے نے کیا تھا؟ ایک ٹکے کی حیثیت کا لیٹر نہیں ہے. مگر دیدہ دلیری دیکھیے, جرت دیکھیے, اس لیٹر کو لا کے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے. اب پیش کر دینے کے بعد یہ پھنس گئے ہیں. اگر انصاف ہوتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انسٹیٹیوشن انصاف کرے گا, تو پھر ان کا سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی کے فلور پر اور قطری شہزادے کے لیٹر میں تضاد آ گیا ہے. قطری شہزادے نے سٹیل مل دبئی سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بنا کے لندن کے فلیٹ خریدوائے ہیں. وزیر اعظم نے دبئی مل بیچ کر جدہ سٹیل مل اور جدہ سے لندن کا ٹریل بنایا ہے. اس تضاد کی بنیاد پر دیر اینڈ دین ان سے پوچھنا چاہیے وہ پیسے کہاں گئے, کس طریقے سے گئے, کس بینک میں رہے, ٹریل کیا ہے, اس پر ٹیکس ادا ہوا یا نہیں, وہ ڈکلیئر ہوئے تھے وہ پیسے یا نہیں, وہ ایسٹ ایسے تو نہیں کہ الیکشن کمیشن کے موقع پہ ڈکلیئر نہیں ہوئے. ایک طویل سٹوری ہے. اس تضاد کو پکڑ کے یہ ایک ہفتے کا میٹر تھا, صرف ایک ہفتے کا, اور اونس آف پروف اب وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر ہے. حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کو کہا جائے کہ تم ثبوت لاؤ, اس لیے کہ انہوں نے مسروقہ مال تسلیم کر لیا ہے کہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں, ہم نے اس طریقے سے خریدے. جب تسلیم کر لیا تو یہ جو اپوزیشن یا پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی اونس آف پروف, بارے ثبوت لینا, وہ فارغ ہو گئے. اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ مسروقہ مال یہ فلیٹ ہمارے ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے اگر تمہارے ہیں تو بتاؤ کیسے خریدے, کس پیسے سے خریدے, آف شور کمپنیوں سے پیسہ آیا تو اس میں کس نے ڈالا, وہ کمپنیاں کب بنی, وہ کس نے بنائی, کیوں بنائی, پاکستان میں ڈکلیئر ہوا یا نہیں پیسہ. ایک طویل سٹوری بن جاتی ہے 20 22 25 سال قبل کی. تو ہی از ڈسکوالیفائڈ. اگر تو ادارے آزادی سے فیصلہ کریں تو میرے دانش میں یہ کیس بالکل کلیئر اور مختصر ہے, 4 دن کا کیس ہے.